دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں، مین تو جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ جو یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہے اور اس میں اب امریکہ کا کردار اور کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان نے بائلوروس یا بائلورشیا یا بیلاروس جو بھی آپ کہیں اس کا دورہ کیا، اور یہ ایک بڑا اہم نوعیت کا دورہ ہے۔ تو اس کے کیا یعنی فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں؟ دیکھیں، جو بائلوروس ہے وہ گویا سٹانچسٹ الائی ہے رشیا کا، اور وہاں جانے کا مطلب بنیادی طور پر رشیا جانا یا اس کے ساتھ اچھے مراسم ہونا بھی ہے۔ باقی دنیا جو امریکی انفلوئنس کے ماتحت ہے ان کا بائیکاٹ ہے، یا یورپ کے ماتحت ہے یا ان کا انفلوئنس ہے، ان کا بائیکاٹ ہے، روس کی طرح بائلوروس سے بھی۔ تو بائلوروس کے یعنی ایک ایمرجنگ گویا اکانومی ہے، ایک اتنے سائز کا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، جیسے پنجاب ہے ہمارا پاکستان کا، کم و بیش 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے اوپر، اور آبادی ظاہر ہے بہت کم ہے، تقریباً کوئی 91-92 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اس کو بہت یعنی لیبر شارٹیج ہے وہاں پر، سکلڈ ورکر کی کمی ہے۔ سادہ لفظوں میں لیبر میں تو انسکلڈ بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن انسکلڈ کی کمی نہیں ہے جتنی سکلڈ کی ہے، اور وہ شعبے ہیں آئی ٹی کے، کنسٹرکشن کے، جو ہائیلی سکلڈ شعبے ہیں وہ۔ تو اس میں انہیں پاکستان سے تعاون چاہیے، اور شہباز شریف نے وہاں جو مختلف پروٹوکول سائن کیے ہیں ان کے مطابق پاکستان کے تقریباً 1.5 لاکھ جو سکلڈ ورکر ہیں ان کو ویزے ملنے کا چانس ہے آئندہ سالوں میں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل لیول پر ملٹری کوآپریشن بھی ہے، اور باقی ایگریکلچر سیکٹر میں، فوڈ سیکیورٹی وغیرہ میں، اور آپ کو ایگریکلچر سیکٹر میں خاص طور پر ایگریکلچر مشینری میں جو لوگ دیہات سے وابستہ ہیں، زراعت سے، انہیں یاد ہوگا کہ ایک پاکستان میں بہت معروف ٹریکٹر ہوا کرتا تھا جس کو روسی بیلاروس کہتے تھے، تو وہ بائلوروس کا یا بائلورشیا یا بیلاروس ہی کا بنا ہوا تھا، یہی اسی وجہ سے اس کا نام تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایگریکلچر مشینری بڑی اعلیٰ کوالٹی کی اور وسیع پیمانے پر مینوفیکچر ہوتی ہے، تو اس حساب سے بھی اس کی گویا ٹیکنالوجی کی منتقلی اور جو اس میں کوآپریشن ہے وہ بھی اس سر فہرست ہے۔ تو یہ ایک کامیاب دورہ ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے یقیناً ایک اور بہتر اقدام اور سٹیپ ہے۔ تو اب آتے ہیں یوکرائن رشیا وار اور امریکہ کا کردار۔ آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں، بلکہ 2014 میں، اس سے بھی پہلے، کرائمیا جو بلیک سی کا ایک جزیرہ یا جزیرہ نما ہے وہاں پر قبضہ کیا روس نے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تو سوویت یونین کے دور میں یوکرائن کو دیا گیا ہے، ورنہ یوکرائن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کہنے کو تو پیوٹن یہ بھی کہتا ہے کہ یوکرائن دراصل رشیا ہی ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، ایز سچ کوئی سیپریٹ قوم جو ہے، اس کے ڈیفائننگ پیرامیٹرز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اس کی نظر میں۔ جنگ شروع اس لیے ہوئی کہ جب سوویت یونین ڈیزالو ہوا 91 میں، تو امریکہ نے یہ سوچا، اور اس وقت تک جائز طور پر سوچا، یعنی انہیں محسوس ہی نہ ہوا بلکہ واقعتاً ایسی بات تھی کہ گویا یونیپولر ورلڈ ہے، اور اب یک قطبی دنیا میں امریکہ ہی جو ہے وہ قطب اعظم ہے دنیا کا، تو وہی پول ہے طاقت کا۔ تو اس لیے اب دنیا کے ورلڈ آرڈر کو ایکسکلوسیولی اس کی مرضی اور ومز کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے باوجود کہ مختلف انداز سے رشیا نے وارن کیا کہ نیٹو کو ایسٹرن ورلڈ جو ایکسپینڈ نہ کیا جائے، لیکن امریکہ نے نیٹو کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ویسٹ یورپ بھی تھا۔ حالانکہ نیٹو کا جو ریزن ڈیٹر تھا، جو اس کے تاسیسی نظریات یا وجوہات اور عوامل تھے، وہ ختم ہو چکے تھے۔ وہ بنیادی طور پر کمیونسٹ بلاک یا USSR یا سوویت یونین کے سامنے ایک بند باندھنے کے لیے تھا۔ اب کیونکہ سوویت یونین موجود ہی نہیں تھا تو اس کو ضرورت نہیں تھی، اور خاص طور پر اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ دنیا میں سمجھیں کہ آپ ہی ہیں صرف گویا ناخدا ہیں دنیا کے،
تو پھر اس وہم میں بندہ یا مملکتیں یا امپائرز جو ہیں وہ مبتلا ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب موقع ہے کہ روس کو کارنر کیا جائے اور روس کو گویا توڑ کے اس کا سائز، رشیا مسٹ بی کٹ ٹو سائز جی. تو انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا، بالٹک اسٹیٹس جو ہیں ان کو شامل کیا، الٹیمیٹلی رومینیا، پولینڈ وغیرہ کو بھی شامل کیا، اور ریسنٹلی ظاہر ہے فن لینڈ وغیرہ کو بھی شامل کیا، ناروے کو. تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ یوکرائن کو بھی شامل کریں. اب یوکرائن کو شامل کرنے کا یہ مطلب تھا کہ گویا آپ رشیا کے جو سافٹ بیلی ہے، جو گویا اس کا ہنٹر لینڈ، آپ اس کے ہارٹ تک پہنچ رہے ہیں. چند منٹ میں رشیا اور یوکرائن کے بارڈر سے ماسکو کو ہٹ کیا جا سکتا تھا. تو یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے وارن کیا ویسٹ کو کہ ایسا نہ کریں، لیکن بہرحال ویسٹ نے وہاں پر ایک اورنج ریولوشن لانچ کیا، امریکی CIA نے، اور وہاں پر الٹیمیٹلی زیلنسکی جو ایک کمیڈین تھا، ایک گویا مذاق کرنے والا یا ایک ناٹک کرنے والا ایک کردار تھا، ایک ایکٹر تھا، تو اس مسخرے کو وہاں پر پریزیڈنٹ بنوا دیا. اب ظاہر ہے اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ کرائمیا پر پہلے قبضہ ہوا، اور پھر یعنی یہ جو اورنج ریولوشن کے نتیجے کے طور پر، اور بعد میں جب زیلنسکی آیا تو پھر روس نے جب دیکھا کہ یہ تو یوکرائن جو ہے نیٹو کا ممبر بننے والا ہے، تو انہوں نے پھر اس پر ایک اسپیشل ملٹری آپریشن، جو ان کی نظر میں اسپیشل ملٹری آپریشن ہے، اور ویسٹرن میڈیا اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پر کہتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے یوکرائن رشیا وار کا ذکر کسی خبر میں، کسی مضمون میں جو ویسٹرن لوگوں کا ہے، تو اس میں یہ لفظ ہوں گے فل اسکیل ملٹری انویژن جی. تو اس کا یعنی یہ کرتے ہیں نا، انہانسمنٹ، انٹینسیفائی کرتے ہیں، انہانس کرتے ہیں ذہنوں میں کہ یہ، حالانکہ سمپلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے رشین انویژن، لیکن وہ ساتھ فل اسکیل انویژن آف یوکرائن و رشیا یہ بات کریں گے. یہ مینیپولیشن ہے میڈیا کی کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو بہرحال گویا روس کو انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ اگر تم نے ایک باعزت قوم کے طور پر رہنا ہے، ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے برقرار رہنا ہے، تو پھر تمہیں لازمی یوکرائن کو سبق سکھانا پڑے گا، جو کہ انہوں نے سکھایا. اب ظاہر ہے بائیڈن اس وقت تھا امریکی پریزیڈنٹ، اور اس کے انفلوئنس میں اور اس کے ساتھ گویا کو ورکرز یورپین یونین بھی تھا. تو نیٹو کی چھتری تلے انہیں للکارا، اور اس کو ہنڈریڈز آف بلینز جو ہیں وہ ملٹری ویرودل میں اور اکنامک ایڈ میں اور ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو پیسے دیے، اور ظاہر ہے سب کچھ دیا. اور لہٰذا اس کے باوجود روس نے کم و بیش یوکرائن کا اتنا علاقہ جتنا بنگلہ دیش کی سائز کے برابر ہے ایریا کے حساب سے، وہ قبضہ کر لیا، انکلوڈنگ کرائمیا. اب یہاں تک پوزیشن ہے کہ جو یوکرائن کا جو قریب ترین ابھی تک قبضہ نہیں ہوا، جو بلیک سی کے کوسٹ کے قریب ہے، وہ اوڈیسا مین شہر ہے. اور وہاں سے اگر اسٹریٹ لائن کھینچیں، جہاں ملٹری جہاں تک پہنچ چکی ہے تھرو واٹر چینل تو رشیا کی، تو وہ 30-40 کلومیٹر بنتا ہے. اب اگر اس پر قبضہ ہو جائے تو وہ ایک کہتے ہیں ڈنائسٹر ایسٹیوری، جو ایک بہت یعنی مالڈووا اور بلیک سی کے درمیان وہ تھوڑا سا بعض پوائنٹس پر آدھا کلومیٹر تک وہ ہے معاملہ. اور وہ ایسٹیوری جو ہے وہ ویسے تو ٹیکنیکلی یوکرائن کی ہے، اور اگر وہاں اوڈیسا پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک 13,000 اسکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ یوکرائن کا علاقہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو وہ گویا آٹومیٹک کٹ جائے گا اور وہ روس کے قبضے میں آ جائے گا. اور ساتھ ہی جو مالڈو ہے وہاں پر ایک اسٹرپ ہے، ٹرانسنسٹیریا اسے کہتے ہیں، اور وہ روسی آبادی ہے، اور وہ ویسے ہی سیپریٹسٹ ہے، پہلے ہی علیحدہ ہوا ہے عملی طور پر، اور وہ روس سے کنیکٹ ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا جو یوکرائن جو ہے اس نے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کسی دی شاید مچھاں مناڑیاں جی، لسی پینے کے لیے، کیونکہ لسی میں مونچھیں ڈوب سکتی ہیں. تو زیلنسکی جو کہ بنیادی طور پر ایک صہیونی شخص ہے اور اسرائیل کا سٹیزن بھی ہے، تو
اس کے ہاتھ میں یوکرائن کی قسمت دی گئی، جو کہ یورپ کا روس کے بعد سب سے بڑا ایریا کے حساب سے ملک ہے اور بہت پروڈکٹیو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ گندم روس اور یوکرائن کی بڑی دنیا میں جاتی ہے. تو اس کا ستیہ ناش کروا دیا بائیڈن نے اور امریکیوں نے اپنے چودھری بننے کے لیے. اور انہیں انسینٹو یہ تھا کہ ان کا گویا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ وہاں پر بزی تھا، اور ان کا یعنی امریکیوں کا یا ویسٹ یورپ کا تو کوئی بندہ نہیں مر رہا، صرف یوکرائن ہی مر رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ شیری دینی تھی اور پیسے اور اسلحہ وہ دیا، لیکن گریجولی دیا، اتنا نہیں دیا کہ وہ روس کو کوئی بہت سبسٹینشیل نقصان پہنچا سکیں. لیکن روس ظاہر ہے اس کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کہیں تیزی سے ڈیولپ پہلے بھی تھا اور مزید ہوا، اور اسے کوئی بہت ضرورت نہیں ہے بیرونی ممالک سے، لیکن سٹل اس کے اپنے الائز ہیں جیسے ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، کسی حد تک چائنا ہے. تو بہرحال جو یوکرائن ہے اس کا کم و بیش کچھ 1.25 لاکھ کے قریب اسکوائر کلومیٹر کے قریب رقبے سے بھی ہاتھ دھوا. آدھی آبادی وہاں سے بھاگ گئی، کچھ دسیوں لاکھ جو لوگ ہیں ملینز کے حساب سے وہ زخمی ہوئے، اور چند لاکھ جو فوج ہے وہ ماری گئی. اور اب ٹرمپ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم تو روس کے ساتھ اب اس کا اسٹیو وٹکاف ہے جو اسپیشل انوائے ہے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ منت اللہ تیسری مرتبہ کرنے گیا ہے پیوٹن کا. اب ظاہر ہے پیوٹن کو تو پتہ ہے اس کے دشمن بکھر چکے، وہ اب امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ زیلنسکی کی بڑی بےزتی کی یہاں پر آ کر، یعنی وائٹ ہاؤس میں جب وہ آیا تو ایک ان ڈپلومیٹک انداز میں اس کو بہت ذلیل کیا گیا. حالانکہ وہ ایک ان پریکٹس فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ ایک اسٹوج تھا، ایک ٹول تھا امریکیوں کا اپنا. لیکن ظاہر ہے موسم بدلتے دیر نہیں لگتی، تو چودھریوں کا موڈ بدلا. نیا چودھری آیا، اس نے کہا چھڑو جی لعنت ہو، لوزر سائڈ میری ہے ہی نہیں. یعنی ٹرمپ کا یہ مزاج ہے کہ وہ بے شک دشمن ہو، لوزر سائڈ یعنی جو وننگ پوزیشن میں ہو وہ اس کے ساتھ ہے. لوزر نہیں چاہیے. وہ بے شک اکانومی میں ہوں، وہ بزنس میں، وہ کہیں ملکی معاملات میں ہوں، لہذا اس کے اکثر جو چیلے چانٹے ہیں وہ بھی یعنی ریئل اسٹیٹ سے، جو کہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اور یا بہت مالدار اسامیاں جو ہیں جن سے وہ چندہ وغیرہ لے سکتا ہے تو وہی ہیں، جیسے ایلن مسک ہے. تو یہ اسٹیو وٹکاف بھی گویا ریئل اسٹیٹ کا ایک کارندہ ہے، ایک کاروباری آدمی ہے جو ظاہر ہے کنسٹرکشن کمپنی یا ڈیولپر ٹائپ آدمی ہے، یا خرید و فروخت ریئل اسٹیٹ کی کرتا ہے. تو یہ اس نے اسپیشل انوائے بنایا ہوا ہے. اب پیوٹن سمجھتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یورپ کا ناطقہ بند ہوا کہ امریکیوں نے، یہ ٹرمپ نے کہا کہ اب تسی اپنا موڈے تے بندوق رکھ کے فائر کرو، اسی نہیں خرچہ کرنا. وہ ان کو بھی ذلیل کیا اور یوکرائن کا بڑھتا بنوا کر روس کے سامنے رکھ دیا. اب پیوٹن کا ترلا کرتا ہے کہ تم جنگ بند کر دو، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. تو یعنی پیوٹن جو ہے وہ گویا اب اس نے ایک طرح سے وار کو فرنٹ لائن پر اور تیز کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے چاہتا ہے ٹیریٹری اتنی جب وہ لے لے گا، اور اپنی شرائط پر. یہ ظاہر اس کے مین ڈیمانڈز یہ ہیں کہ یوکرائن کبھی نیٹو کا حصہ نہ بنے، اور یہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا جائے، یہ نیٹو میں بھی لکھا جائے، ڈاکومنٹس میں بھی یہ نہیں بنے گا نا. تو لہٰذا یہ ہماری پرائمری شرط ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم علاقے اس کے لے چکے ہیں اور جو ہم مزید لینا چاہتے ہیں وہ سب مانے جائیں ان میں کہ یہ روس کے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اسے اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے منوانے میں کہ مین جو انسٹیگیٹر یا بیکر تھا زیلنسکی کا، وہ اس کو گویا وہ کہتے ہیں نا کہ انڈر دی بس اس کو دے چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کسی ملک کے دوسرے ملک کے کارندے بن کے یا اس کے ٹاؤٹ بن کے اگر اپنے ملک کو برباد کریں گے تو کسی وقت بھی آپ کے نیچے سے زمین کھینچی جا سکتی ہے. اور اب وہ کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تو اب وہ منہ دکھانے کے قابل ہے یوکرینینز کو، اور نہ ہی وہ سروائیو کر سکتا ہے. لہٰذا آئندہ یعنی کچھ ہفتوں یا مہینوں میں وہ آلموسٹ پیوٹن جس طرح چاہے گا اس طرح جنگ ختم ہو جائے گی. اور وہ ٹرمپ کو بھی اب پتہ لگا کہ محض باتیں کرنا اور ہے، اور کسی ملک سے جنگ و جدل جو ہے اس کو ختم کرنا ایک ڈفرینٹ ٹاسک ہے.
تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.